الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے. شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. یہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ صرف 20 کلاسز کا یہ اپنا سفر ہے اور بہت کلاسز بھی چھوٹے، سفر بھی چھوٹا سا، اور مقصد تھا ہندی بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا. اور میں بار بار آپ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کاپی اور قلم کا استعمال کریے، اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے. اور یہ کاپی اور قلم اس دن گواہ بنیں گے، قیامت کے دن گواہ بنیں گے کہ آپ نے کم از کم ایک کاپی اور قلم کا تو استعمال کیا تھا اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے. اور آپ میں سے مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم سیکھنے کے لیے کوئی پلاننگ کر ڈالی ہے. نہیں کری تھی پہلے، استغفر اللہ، اب انہوں نے روز کا کچھ اسٹارٹ یہ ڈال لیا ہے کہ ہمیں سیکھنا ضرور ہے انشاءاللہ. تو وہ سیکھ جائیں گے، اور سیکھتے ہوئے اگر مر بھی گئے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں سیکھے میں اٹھائے جائیں گے. ہاں، حاجی کے بارے میں سننے میں ملتا ہے نا، حاجی پورے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر گھر سے نکلا ہی تھا اور موت ہو گئی، سفر کے لیے نکل گیا تھا، موت ہو گئی ہے، تو وہ سال حاجیوں میں قرار پائے گا. بہرحال ہم سبق نمبر 16 شروع کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے، کل 16 گھنٹے کی محنت. 16 گھنٹے ہوتے ہی کتنے ہیں؟ 194 نئے الفاظ سیکھے ہیں الحمدللہ ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے سبق سے لے کے اب تک سنسیئرٹی کے ساتھ بیٹھے. وہ قرآن کے قریب 38,531 الفاظ، قرآن میں آنے والے 38,531 الفاظ سیکھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس سبق نمبر 16 میں سورہ کافرون سیکھیں گے. امر نہیں چل رہا ہے وہ سیکھیں گے، اور اس کے ایکسرسائز بھی سیکھیں گے. مگر اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم سے سورہ کافرون پڑھیں گے، اور دوسرے حصے میں سورہ کافرون. بہت مشہور سورت ہے، سب سنتے رہتے ہیں. اور میں بات اس کی آخری آیت سے شروع کروں گا. اس کی آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین. تو جو اپنے آپ کو سو کالڈ سیکولرس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بڑی سیکولر آیت ہے. یہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دین متین کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا جو کر رہا ہے کرنے دو. ڈونٹ ڈسٹرب مائی لائف مائی رولس، یور لائف یور رولس، ڈونٹ ڈسٹرب. یہ کہتے ہیں. آپ غور کیجئے گا، بھی ہم آیت پڑھیں گے، کتنی باتیں ہوئی ہیں اس آخری آیت تک پہنچنے پر. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. کب کہنی ہے یہ بات؟ کن لوگوں سے کہنی ہے؟ ان لوگوں سے کہنی ہے جو شروع میں یہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں ایک لمبا سمے ہو گیا، کتنا بہت لمبا سمے ان کو سمجھا دیا، پیار سے سمجھایا، لاجک سے سمجھایا، اپیل سے سمجھایا، دلیل سے، ان کی سمجھ میں آ گیا. اب سمجھ میں آنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو، کوئی دن تم ہمارے والے کی عبادت کر لو، کوئی دن ہم تمہارے والے کی کر لیتے ہیں، کچھ مکس کر لو، کچھ اور پیسے لے لو، یہ لے لو. یہ ساری چیزیں جب جو بھی پرلوبن ہو سکتا تھا، جو بھی مکر ہو سکتا تھا، جو بھی بیچ میں بات ہو سکتی تھی، وہ ساری باتیں کر لی جاننے پوچھنے سمجھنے کے بعد. ایسے لوگوں سے مخاطب کریے بات، شروعات یہاں ہوئی اور ختم وہاں ہوئی ہے. بھیا تیرے لیے تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا جا سکتا ہے قل یا ایھا الکافرون. یہ لفظ کافر کافر ہم بولتے رہتے ہیں نا، ہم نے کھیل بنا رکھا ہے. کہنا بھی نہیں سب کو، ہم کہہ بھی نہیں سکتے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی آگے پڑھیں گے. قل، یہ لفظ آ گیا. قل کا مطلب کہہ دیجئے. یہ قل اعوذ بالفلق میں آیا، قل اعوذ برب الناس میں آیا. پہلی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. تو قل کا مطلب کہہ دیجئے، کہنا ہے. اس سے آگے ان کو جو مخاطب ہیں، جن سے بات چل رہی ہے، مگر بہترین انداز میں کہنا ہے. قرآن نے سکھایا نا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بڑے اچھے انداز میں بات کریں. ایسا انداز جو کہنے والے کو نہیں، سننے والے کو اچھا لگے. اپنی بات تو میں بول رہا ہوں، مجھے تو اچھی لگے گی، سننے والے کو بھی تو اچھی لگے. اس انداز میں کہنا. تو قل یا، دیکھیے پڑھ چکے ہم، یا کا مطلب بھی اے ہے، ایھا کا مطلب بھی اے ہے، اور یا ایھا کا. تو یا ایھا اے، کہہ دیجئے اے. کافر، کافر، کفرا، کفرا اس نے کفر کیا، اس سے بنے گا کافر. کافر ہوتا کون ہے؟ یہ بھی اپنے آپ میں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے، میں 99.9% ہمارے مسلمس، اور اتنے ہی 99.9% ہمارے نان مسلمس
اس شبد کو کافر شبد کو غلط سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اگر آپ قرآن TPI کلاس کے اندر ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی درس قرآن کی پلے لسٹ موجود ہے۔ آپ وہاں سے قرآن حکیم کو سمجھ کر قرآن حکیم کی گہرائیوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ جلد سے جلد علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ علامہ سید عبداللہ طارق یہ چینل کا نام ہے، اور آپ کے علم اور حکمت میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا عمل بھی بڑھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ کافر شبد کو غلط سمجھتے ہیں، اس سے اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اتنی بڑی، اس کا کوئی حد نہیں۔ اور جو سوشل میڈیا پہ تھوڑے سے بھی ایکٹیو ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں۔ نان مسلم ایک الگ شبد ہے، کافر ایک الگ شبد ہے۔ کافر اور غیر مسلم، کافر شبد بھی عربی بھاشا کا ہی ہے، اور یہ غیر مسلم یہ بھی تو عربی بھاشا کا شبد ہے۔ تو ہر غیر مسلم کو غیر مسلم کافر کہتے ہیں، دونوں الگ الگ شبد ہیں۔ اب قرآن نے کافر شبد کو ڈیفائن کیا ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، میں یہاں پہ کافر شبد کو ڈیفائن کرنے میں وقت نہیں لگانا چاہتا۔ آپ یوٹیوب پر ڈالیے علامہ سید عبداللہ طارق، ڈالیے آپ اس میں، اور ڈالیے کافر کون، کافر کون، یوٹیوب پہ ڈالیے اور سنیے۔ وہ کوئی پریبھاشا کوئی گھر میں بیٹھ کے نہیں دے دی ہے، مسلمانوں کی جماعت کے بیچ میں نہیں دے دی ہے، وہ ڈیفینیشن ورلڈ بک سے پوری دنیا کے سامنے دی گئی ہے، دلیلوں سے دی گئی۔ کافر ہے کون، کسی کو بٹھا کے کافر کہہ دیں گے، اور ہمیں تمہیں تو اختیار بھی نہیں ہے۔ ہلکی سی اس کی میں بات بتا دوں، کافر کی شبد نہیں، میں نہیں بتا رہا، آپ خود ہی دیکھیے گا تو بات زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی۔ تو قل یا ایھا الکافر، کافر ایک کافر، اور کافرون، کافر کا مطلب ایک تو ہندو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہندو شبد الگ ہے گا عربی بھاشا میں، اور کافر شبد الگ ہے گا۔ اگر کافر ہندو ہوتا ہے تو پھر ہندو کافر کیسے ہوگا، دونوں الگ شبد ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، پہلی آیت ہو گئی۔ چلیے ٹرانسلیشن کریے، قل کہہ دیجئے، یا ایھا اے کافرون کافرو، قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے اے کافرو۔ کیا کہنا ہے؟ لا، لا کا مطلب نہیں۔ اعبدو پڑھا ہے نا ہم نے، عبدا اعبدو، میں عبادت کرتا یا کروں گا۔ لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، I don't worship۔ لا اعبدو کا مطلب نہیں میں عبادت کرتا، ابھی پڑھا ہے نا، پڑھ لیں۔ ماں، اب دیکھیے ذرا، ماں یہ ہندی والی ماں نہیں ہے، یہ عربی والا ماں ہے، اس کا مطلب سمجھ لیجیے ذرا۔ ماں کے تین مطلب ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ماں کا ایک مطلب ہے نہیں، جب یہ ماضی سے پہلے لگ کے آتا ہے تو مطلب دیتا ہے نہیں، نوٹ بک میں نوٹ کریں گے۔ ماں کا ایک مطلب ہے جب یہ سوال بن کے آتا ہے تو کیا دیتا ہے، کیا، ماں دین کا، کیا ہے تمہارا دین۔ اور جب یہ بیچ میں لگ کے آتا ہے، دیکھیے، تو جو کا مطلب دیتا، تو جو یا جس، تو لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جو یا جس کی، تعبدون، تو یا تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، تو لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ چلیے ترجمہ کیجئے، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ اگلی آیت، ولا انتم، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں۔ مثال ہے لا الہ الا اللہ، انتم تم سب، انتم تم سب، عابدون، عابد کا مطلب ایک عبادت کرنے والا، اور اس کی پلورل عابدون، اور نہ تم سب بولا، اور نہ تم عبادت کرنے والے، ماں ابھی پڑھا پیچھے، جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ چلیے، ولا انتم، اور نہ تم سب، عابدون عبادت کرنے والے، ماں جس کی، عابد میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور آگے پھر ولا انا، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، انا مطلب میں، عابدن، عابدن کا مطلب ایک عبادت کرنے والا، اور نہ میں عبادت کرنے والا، ماں جس کی، اب تم نے عبادت کی، ولا انا عابد ما عبدتم،
اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت. اور یہ پھر آ گیا ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر ہے لکم دینکم ولی دین, یہ تو ہماری مثال بھی ہے لا علی کی, تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین, میرے لیے میرا دین. لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین, وا اور لیا میرے لیے, دینی میرا دین. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین. تو یہ آیت تباہی ہے. انداز کیا ہے ذرا اس پہ ایک بات شروع سے غور کیا جائے, اس پہ غور کرتے ہیں. دیکھیں بات شروع ہو رہی ہے, کہہ دیجئے اے کافر, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافر, کیا لا اعبد ما تعبدون, کہ کب کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. وہ لائے ہوں گے نا آفر کہ تم تھوڑی ہمارے والے کر لو, تھوڑی اپنے والے کی کر لو. منع کر دیا کہ نہیں, میں لات عزا منع کسی کی نہیں کرتا, میں تو اللہ کی کرتا ہوں, یا اور کسی کی بات کری جائے. پھر ولا انتم عابدون ما اعبد, اور یہ بات کلیئر ہو گئی تھی اتنی بار سمجھایا جا چکا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کو تیار ہی نہیں تھے, تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر دوبارہ, اور میں عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم نے پاس میں عبادت کی ہے, اور نہ تم کرنے والے اس کی میں کرتا ہوں. اس لیے اب, اور تم آفر لے کے آ رہے ہو, تھوڑا یہ کر لو, تھوڑا وہ کر لو, تھوڑا یہ کر لو, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تو میں نے اس کا ڈسکشن بہت تھوڑا سا رکھا ہے, اس کو صورت کو زیادہ ایکسپلین نہیں کیا ہے, کیونکہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یا تو یہ ایک تو کافر کون, اس کا ایکسپلینیشن آپ علامہ صاحب کا سنیے, اور نہیں سن لینا چاہیے, ضروری ہے. تو ورنہ جو لاسٹ 10 سورہ ہیں, لاسٹ 10 سورہ, ان کا درس ضرور سن لیجئے. درس بائی علامہ سید عبداللہ طارق. آپ کو ایک چھوٹی سی میں بات بھی بتاتا چلوں, ایک گوگل پہ سرچ کیجیے گا HWPL, یہ ایک آرگنائزیشن ہے. یہ دنیا بھر میں جہاں جن ملک میں جھگڑا ہو رہا ہے ان دو ملکوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان جھگڑے کو سالو کرواتی ہے یہ آرگنائزیشن HWPL. اس سے ایسوسیشن ہے ورک کا. یہ یہاں پر آئے تھے, نارتھ کوریا کی آرگنائزیشن ہے, یہ یہاں پر آئی تھی ان کی ہیڈ, اور وہاں رامپور میں ورک کے پریسیڈنٹ وغیرہ کے ساتھ کافی ڈائلاگس ہوئے ہیں, اور یہ ایسوسیٹڈ بھی ہیں. تو ورلڈ پیس کے لیے بھی ورک جو ہے کام کرتا ہے, ہمیشہ اگرسر رہتا ہے. تو ورلڈ پیس کو لے کر آپ لوگ بھی اچھک ہو تو ورک سے جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ہماری سورہ کافرون کمپلیٹ ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں, اگر آپ قرآن TPI کلاسز کے اندر ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی درس قرآن کی پلے لسٹ یہاں موجود ہے. اس پلے لسٹ کے اندر آپ جائیں گے, قرآن کریم کے حکمت کے خزانے آپ کو ملیں گے. تو آپ درس قرآن کی اس پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں, اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. علامہ سید عبداللہ طارق صاحب. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات, آپ سبھی کا استقبال ہے قرآن کریم سیکھنے کے سفر کے اندر. اب ہم 16ویں چیپٹر کی طرف بڑھ چکے ہیں, جس کا پارٹ بھی ہم پڑھیں گے. 16 چیپٹر کے پارٹ اے میں ہم نے دیکھا تھا سورۃ الکافرون, جس کو ڈیٹیل سے تو میں نے نہیں پڑھایا تھا, مگر ایک ایک ورڈ کا میننگ بتایا تھا, اور آپ سے کہا تھا کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب نے جہاں کافر ڈیفائن کیا یوٹیوب پہ وہ دیکھ لیجئے. 99% مسلمانوں کو اور 99.9% نان مسلمس کو کافر شبد کا میننگ غلط ہی پتا ہے. آج چلتے ہیں اس کی گرامر کی طرف. گرامر میں ہم اس کا امر اور نہیں دیکھ ہی رہے. پھر سے ماسٹر ٹیبل پڑھتے ہیں ایک بار, پڑھیے میرے ساتھ. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلت اس ایک عورت نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے. یہ افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو, یہ ہم نے پڑھا تھا. بس اسی کو پریکٹس کر رہے ہیں. ایسے ہی اب نصرہ ہم نے پڑھ چکے ہیں, تو پہلے نصرہ کی ماضی اور مضارع کی ٹیبل پڑھیں گے, پھر امر اور نہیں کی ٹیبل پڑھیں گے. ان دونوں کو امر کہا جاتا ہے جس میں ہم کسی چیز کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور اس کو نہیں کہا جاتا ہے. چلیے پریکٹس کریں گے. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی,
नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की, और नसरत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो एक औरत मदद करती है। अभी देखिए उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, 4 उंगली हो गई तो प्लूरल के लिए हो गए। ला तंसुर 1 उंगली और नहीं, मदद मत कर, ला तंसुरु मदद मत करो। एक बार करेंगे प्रैक्टिस, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुरु मदद मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला ऐसे ही ज़करा, हमने ज़करा पढ़ा था, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, ज़करा उसने याद किया या उसने जिक्र किया, ज़करा याद कर, ज़करू याद करो, ज़करा उसने याद किया, ज़करू उन सब ने याद किया, ज़करता आपने याद किया, ज़करतु मैंने याद किया, ज़करतुम आप सब ने याद किया, ज़करना हम सब ने याद किया, ज़करत उस एक औरत ने याद की। यज़कुरु वो याद करता है, यज़कुरूना वो सब याद करते हैं, तज़कुरु आप याद करते हैं, अज़कुरु मैं याद करता हूँ, तज़कुरूना आप सब याद करते हैं, नज़कुरु हम सब याद करते हैं, तज़कुरु वो एक औरत याद करती है। अब देखिए, उज़कुर याद कर, उज़कुरू याद करो, ला तज़कुर याद मत कर, ला तज़कुरू याद मत करो। दोबारा पढ़ेंगे, उज़कुर याद कर, उज़कुरू याद करो, ला तज़कुर याद मत कर, ला तज़कुरू याद मत करो। बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे है अबदा, अबदा चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत उस एक औरत ने इबादत की। या अबुदू वो इबादत करता है, या अबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं, ताबुदू वो एक औरत इबादत करती है। ये तो सब पुराना हो गया, माजी मुजाहिर। उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद इबादत मत कर, ला ताबुदू इबादत मत करो। क्लियर? एक बार पढ़िए, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद इबादत मत कर, ला ताबुदू इबादत मत करो। ऐसे ही अगला था खलका। चलिए खलका माजी मुजाहिर प्रैक्टिस करते हैं। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत उसे एक औरत ने पैदा किया, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, अखलुकु नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, तखलुकु वो एक औरत पैदा करती है। अब देखिए, उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक पैदा मत कर, ला तखलुकु पैदा मत करो। ये लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, और प्रैक्टिस के नाम पर एकदम कॉपी पेन आ गया। देखिए कॉपी पेन ऐसे चले थे और ऐसे चले थे। ये आपको याद दिलाने के लिए है कि कॉपी पेन निकाल के ही बैठा कीजिए, तो सीख पाएंगे। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से। एक्सरसाइज की तो प्रैक्टिस, कॉपी पेन आपने निकाल ली है तो देखिए, उनसुर, उस्कुर, उबुद, उखलुक, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक एक बार लिख के देखना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा कहाँ ज़बर है, कहाँ ज़ेर है, कहाँ पेश है, वरना नहीं पता चलेगा। ऐसे कंफ्यूज रहेंगे, अफलू और इफल में कंफ्यूज रहेंगे। अब नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा या हिंदी में तर्जुमा करेंगे। लिखा है उज़कुरू, सॉरी ये लिखा है उज़कुरू। देखिए ये वाव है, इससे पता चलेगा ये वाला है, ये अज़कुरू नहीं है। उज़कुरू याद करो, आयतल कुरान, आयतल आया, आया आयत, आयात होता, आयत एक आयत, आयात होता, इसे आयात कर लेंगे आप ना। तो याद करो कुरान की आयत, जिक्र करो, याद करो कुरान की आयत। और अच्छा, ये अगर आयत है तो इसको अपन हमें ये हटा के आयत करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर ओ बुदू देखे वाओ देखे पता नहीं, ओ बुदू इबादत करो रब्बकुम, रब्बकुम आप सबके रब की, तुम सब अपने रब की बंदगी करो। ला तंसुर ज़ालिमन, ला तंसुर, ला तंसुर मत मदद करो जालिमन, जालिम की मदद मत करो। इस्लाम का मूल प्रिंसिपल है ये, जालिम की मदद नहीं करनी है। वंसुरू ज़ैदन, व उनसुरू ज़ैदन, वा का मतलब और, उनसुरू मदद करो ज़ैदन, ज़ैद की मदद करो, और तुम सब मदद करो ज़ैद की। लास्ट उस्कुर रब्बका, उस्कुर याद कर, रब्बका अपने रब को याद कर। अगला है ये देखिए, याद कर अल्लाह को, यहाँ पे आप सब अल्लाह को याद करो, तो इसे आप कर लीजिए, याद करो अल्लाह को, तो ये हो जाएगा उज़कुरू, उज़कुरू, उज़कुरू अल्लाह। आप सब रहमान को याद करो रहमान को, प्लूरल बहुत सारे, तो ये हो जाएगा उज़कुरू और रहमान, उज़कुरू रहमान। आप सब अल्लाह की इबादत करो, आप सब, उबुदू अल्लाह, उबुदू, आप सब जालिम की मदद मत करो, आप सब जालिम की मदद मत करो। ला तंसुरू, ला तंसुरू मदद मत करो, ला तंसुरू आप सब मदद मत करो जालिमन, आप सब जैद की मदद करो, उनसुरू ज़ैदन आप सब जैद की मदद करो। तो जो कोई कॉपी पेन लेकर बैठ रहा है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहा है, वो अच्छी तरह सीख रहा है। ये अध्याय हमारा पूरा हो गया, 16 अध्याय का दूसरा भाग भी पूरा हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, इसकी तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे मिजाज हैं आपके? अगर आप कुरान टीपीआई क्लासेस में शामिल हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब पे अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के चैनल पर दरस कुरान की बेहतरीन वीडियोस मौजूद हैं। आप उन वीडियोस के ज़रिए से अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं और कुरान की गहराइयों को भी समझ सकते हैं। लिहाजा आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उन वीडियोज़ को खुद भी देखें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा, बारकल्लाहु फीक।